الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگان اسلام، نوجوان دوستوں، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا
اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا اور دنیا کا ہر ذرہ مسلمانوں کے لیے تنگ نظر آ رہا ہے، بے شمار وسائل محدود نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم اور آپ دنیا کی طرف ایک طائران نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ آج عالم اسلام سسک رہا ہے، بلک رہا ہے۔ آج مسلمان عورتیں رو رہی ہیں، آج مسلم معصوم بچوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ناکردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہیں، اور ہم سب لوگ بڑے فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ عالم بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہیں، بزرگ بھی سوچ رہے ہیں، جوان بھی سوچ رہے ہیں، امیر بھی پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہیں، عورتیں بھی پریشان ہیں، مرد بھی پریشان ہیں۔ ایک سوال ہم سب اپنے رب سے پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا جرم ہے کہ جس کی سزا تو ہمیں دے رہا ہے؟ آج مسلمان بس میں جا رہا ہے، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ آج برقع پوش خواتین کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کون سی غلطی ہے جو ہم مسلمانوں نے کی ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دی۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت سب سے پہلے یہی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ابھی ہماری مسجد میں اذان ہوئی ہے، دنیا کی ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے، اور مؤذن اپنی اذان کو ان جملوں سے شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے پوری دنیا کے مسلمانوں، جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بڑا بھی مانتے ہو، آئے مسلمانوں تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ آئے مسلمانوں، تمہیں جو پریشان کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے آج تم نے اللہ کی پاسداری کرنا چھوڑ دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑ لیا۔ آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، آج اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں اور آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، آسمان کی مدد ہم پر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو۔ میں نے خطبے میں یہی آیت پڑھی تھی اور میں نے آج کے خطبے کا موضوع بھی یہی رکھا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، آئے لوگو اللہ کی طرف دوڑو۔ جب مسلمان اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے، جب مسلمان بد
बद्र के मैदान में अल्लाह की तरफ दौड़े, अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। आए मुसलमानों, आज तुम दुनिया की तरफ दौड़ रहे हो, आज तुम इज्जत की तरफ दौड़ रहे हो, आज तुम मालो दौलत की तरफ दौड़ रहे हो, आज तुम कारोबार की तरफ दौड़ रहे हो, अपनी दुकान की तरफ दौड़ रहे हो, आज तुम शोहरत की तरफ दौड़ रहे हो, आज तुम औरत की तरफ दौड़ रहे हो, आज तुम सूद की तरफ दौड़ रहे हो। अल्लाह ताला तो मुतालबा कर रहा है, फफिर्रू इलल्लाह, आए लोगों मेरी तरफ दौड़ो, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह की तरफ चलो, फरमाया नहीं, चलने का हुक्म नहीं दिया, क्या फरमाया? फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, नहीं नहीं, जल्दी का काम रहमान का है। अल्लाह ताला ने जब जन्नत का जिक्र फरमाया, ये नहीं कहा कि जन्नत की तरफ चलो, बल्कि फरमाया जन्नत की तरफ दौड़ो। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, आए लोगों उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। लेकिन दौड़ने का क्या मतलब है कि दौड़ करके नमाज में आया जाए? नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने तो दौड़ के मस्जिद में आने से नमाज के लिए मना फरमाया है। दौड़ने का मतलब ये, आए मुसलमानों वक्त का ख्याल करो, ये जो जिंदगी है बड़ी मुख्तसर है, 40 साल की जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है। बूढ़े घरों के अंदर रहते हैं, जवान मर जाते हैं, माँ बाप जिंदा रहते हैं, औलाद मर जाती है, नहीं पता मौत कब आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। आए लोगों जिंदगी बड़ी कलील है, इसीलिए जल्दी जल्दी दुनिया के अंदर नेक अमल करो, कब मौत आ जाए दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता है। अल्लाह ताला मुतालबा कर रहा है, फफिर्रू इलल्लाह, आए लोग अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। हजरत आदम अल्लाह की तरफ दौड़े, जन्नत से निकाल दिए गए, गलती हो गई। अब अल्लाह ताला से दुनिया के अंदर दुआ कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आय अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, तू हमें माफ नहीं करता। आए मेरे परवरदिगार, अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा हम तो खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। आए अल्लाह, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। आए खेरिया के लोगों, आए कटिहार के लोगों, रब के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगी जाती है, ये भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखिए। ये दोनों दुआ कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना। आय अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा, आय अल्लाह अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, उस अल्लाह की तरफ दौड़ो जिसकी तरफ हजरत आदम दौड़े, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। दुनिया की तरफ दौड़ने का कोई फायदा नहीं, कोई मज़ार आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है, कोई दरबार आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है, कोई मंत्री और कोई लीडर आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। फ़ायदा पहुंचाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हज़रत ज़करिया को देखिए, औलाद नहीं है, हज़रत ज़करिया बूढ़े हो चुके हैं और इनकी जो बीवी वो बाज है, उसको बच्चा नहीं हो सकता है, लेकिन हज़रत ज़करिया अल्लाह ताला से मायूस नहीं है। सूरह मरियम उठाओ, काफ़ा या आइन साद, ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया। ओ लोगों, मेरे बंदे ज़करिया को याद करो, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा। आय अल्लाह, हज़रत ज़करिया अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो गए, आय अल्लाह मेरी बीवी बाज है, लेकिन अल्लाह मैं कभी तेरी ज़ात से ना उम्मीद नहीं हुआ। आय अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया की दुआ को सुन लिया और फरमाया, या ज़करिया, आय ज़करिया तूने हमें पुकारा है, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, हम तुझे एक बेटे की खुशखबरी देते हैं और उसका नाम हम खुद रखते हैं यहया, लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, और उससे पहले कभी ये नाम दुनिया के अंदर रखा ही नहीं गया, यहया।
آج مسلمان دوسروں کے درباروں پہ جھک رہا ہے، وہ یہ سمجھتا فلاں بیٹا دینے والا ہے، فلاں بیٹی دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوڑنا ہے اس رب کی طرف دوڑو جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے۔ بچہ نہیں ہے، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ دنیا کے اندر جس سے مانگو گے ایک بار دے دے گا، دو بار دے دے گا، تیسری بار جب مانگو گے تو منہ بنا لے گا، پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، آپ جتنے بار اس سے مانگو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ وہ تو یہی فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، آئے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ بنی اسرائیل کو ہم جانتے، یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ دی تھی، لے کر کے آئے، یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ جب تک ہم آپ کے رب کو دیکھ نہیں لیں گے یا آپ کے رب سے بات نہیں کر لیں گے تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، جیسے ہمارے سروں پہ یہ چھت ہے اس طریقے سے ان کے سروں پر پہاڑ آ گیا۔ بیچارے بڑے پریشان دیکھ کر کے، اوپر پہاڑ ہے اور ان قریب ایسا لگتا تھا کہ وہ پہاڑ گر ہی جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے اس آیت کے ضمن، وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل جو تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، اور سجدے سے ترچے ہو کر کے اس طریقے سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھئی گر رہا ہے یا نہیں گر رہا ہے۔ اسی لیے آج بھی یہودیوں کی یہاں اس طریقے سے سجدہ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے اور آپ کی یہاں ہوتا ہے۔ ان کی یہاں سجدہ چہرے کے بل ہوتا ہے، اور وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسے سجدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہم سے ہٹایا تھا، لہٰذا وہ اسی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، میدان بدر کے اندر 1000 کا لشکر سامنے ہے، اور یہ بیچارے 313 ہیں جو جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، جنہیں اس بات کی امید بھی نہیں تھی اتنا بڑا معرکہ پیش آئے گا۔ 313 اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، 1000 کا لشکر سامنے موجود ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 313 کا مقابلہ 1000 سے ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، آئے اللہ تو نے ہماری حفاظت، اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آئے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اور پھر اللہ کے نبی اللہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذه العصابۃ اليوم لا تعبد بعد، آئے اللہ اگر آج یہ 313 مر گئے، یہ چھوٹی سی ٹولی ہلاک و برباد ہو گئی، اگر 1000 ان سے جیت گئے، اللہ اگر یہ 313 مار دیے گئے، لا تعبد بعد، آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی میدان جنگ میں ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب شہ سوار میدان جنگ میں کودتا ہے تو سب سے زیادہ ضرورت اس کو ہمت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی ہوتی ہے، جس کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آئے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے، آئے اللہ اگر یہ برباد ہو گئے، مار دیے گئے، آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سجدے میں گرے ہوئے ہیں، آپ کے آرے غار ابو بکر فرماتے اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیں، اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کو یہ بشارت بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے جنگ میں 1000 فرشتوں کو نازل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی مدد فرمائی۔ میرے بھائیوں 1000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں،
बल्कि जो जंग के अंदर शरीक थे वो कहते हैं कि सर कटा हुआ है, लेकिन यही नहीं पता कि तलवार किसने मारी है। हाथ वहां पर कटा डला है, लेकिन यह नहीं पता कि साहबी ने काफिर का हाथ काटा है। साहबी कहते हैं मैं तलवार बढ़ाने के लिए मारने वाला हूं कि मेरी तलवार लगने से पहले काफिर की गर्दन दूर पड़ी हुई है। साहबी कहते हैं कि हम बड़े परेशान थे, हम मारने वाले मारने से पहले आदमी मर जाता। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को एक अंसारी ने गिरफ्तार किया। अंसारी अल्लाह के रसूल से कह रहा था कि अल्लाह के रसूल मैंने इनको गिरफ्तार किया। हजरत अब्बास फरमाते हैं नहीं, मुझे तो एक ऐसे शख्स ने गिरफ्तार किया जो जमीन और आसमान के दरमियान घोड़े पर सवार था, बड़ा खूबसूरत था, मुझे इसने गिरफ्तार नहीं किया। वो साहबी अल्लाह के रसूल से कहते अल्लाह के नबी नहीं, हमने ही इसको गिरफ्तार किया। अल्लाह के नबी फरमाते खामोश रहो, वो चौथे आसमान की मदद थी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नाजिल फरमाई थी। ये क्या था मेरे भाइयों? अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल की, सहाबा की, सबकी उम्मीदें किससे थी? अल्लाह ताला से। वो अल्लाह के सामने झुका करते थे, वो अल्लाह ताला से मांगा करते थे, वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करते थे, वो अल्लाह की तरफ दौड़ा करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद फरमा रहा था। आए मुसलमानों, जब तक तुम अल्लाह की तरफ दौड़ते थे, अल्लाह की मदद तुम्हारी तरफ दौड़ती थी। जब से तुमने अल्लाह की तरफ दौड़ना बंद कर दिया, अल्लाह की मदद ने तुम्हारी तरफ दौड़ना बंद कर दिया। आए नबी की उम्मत, आज तुमने उस नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, इसीलिए आज दुनिया के अंदर तुम्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और याद रखो, जो उम्मत दीन के अंदर रहती है अल्लाह ताला कामयाब रखता है, लेकिन जब वो उम्मत बुराइयों की तरफ, आज हमारी और आपकी हालत क्या है? आज हमारा और आपका हाल क्या है? मेरे भाइयों, हमें और आपको तो अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहिए था, लेकिन आज का मुसलमान फहाशी की तरफ दौड़ रहा है। आज का मुसलमान औरियानियत की तरफ दौड़ रहा है, सूद की तरफ दौड़ रहा है, ब्याज की तरफ दौड़ रहा है। आज का मुसलमान शराब की तरफ दौड़ रहा है। आए मुसलमानों, तुम्हारी माओ ने तुम्हें पैदा ही इसीलिए किया था ताकि तुम जाकर शराब खानों को ताले लगाओ, लेकिन आज तुम शराब खानों को आबाद कर रहे हो। आए नौजवान, तेरी माँ ने तुझे कौन सा दूध पिलाया? तू रात में यूट्यूब चलाता है, गंदी गंदी फिल्में देख करके सो जाता है, और सुबह उठता है तेरी फजर भी चली जाती है। ये सोने का वक्त नहीं, ये जागने का वक्त है, ये होश के नाखून लेने का वक्त है। मेरे भाइयों, हम और आप पैदा हुए हैं सूद को खत्म करने के लिए, लेकिन आज हम और आप सूद के अंदर मुलव्वस हैं। हम और आप पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि जुए को खत्म करें। आज हम खुद जुआरी बन गए हैं। हम और आप पैदा ही इसीलिए हुए शराब खानों पर ताले लगाए, लेकिन आज हम कुछ शराबी बन गए हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, हमें दुनिया के अंदर मारा नहीं जाएगा? मुझे बताओ, क्या हमें दुनिया के अंदर पीटा नहीं जाएगा? आज ये हमारी और आपकी हालत है। आज आप यूट्यूब पे चले जाएं, मेरी माओ बहनों, तुमने कैसी औलाद को जन्म दिया है? आज जो हिजड़ों की तरह यूट्यूब पे नाच रही हैं। कल तक बाप को ये भी गवारा नहीं था उसकी बेटी गैर मर्दों के सामने निकल जाए, लेकिन आज बड़े हिम्मत वाले हैं वो बाप जिनकी बेटियां यूट्यूब पे डांस कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे डांस कर रही हैं, और उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मेरे भाइयों, आज ये हमारे और आपके हालात हैं। मुझे एक साहब ने बताया कि यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, जितने भी ज्यादा जो रील्स बनती हैं और जो उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट लोग रहते, नुमाया लोग, वो गैर मुस्लिम नहीं बल्कि वो मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है, जिनकी डांस की वीडियो देखी जाती है, गैर मुस्लिम नहीं। गैर मुस्लिम इस मामले में सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे अगर कोई है, पहला अवार्ड किसी को मिला है तो वो कौन है? यही मुसलमान है। मेरे भाइयों, फारसी के शायर ने कहा था, तने हमा दाग दाग शुद्ध पुम्बा कुजा कुजा न हम। जख्म है एक हो तो बर्दाश्त करूं, यहां पूरा जख्म छलनी है और दर्द परेशान है, उठे तो कहां से उठे। मौत तो तय है, मौत तो तय है, मौत हर हाल में आना है। पूरी दुनिया मिल जाए तेरी हिफाजत के लिए, लेकिन याद रख, एक सेकंड भी तुझे मौत से बचा नहीं सकती है। और यह भी याद
رکھ, تجھے اگر موت سے بچنا ہے, پوری دنیا تجھے مارنے پہ اتارو ہو جائے, لیکن 1 منٹ بھی تجھے موت نہیں دے سکتی ہے. موت سے تو وہ ڈرتے ہیں جو زندگی کے غلام بنتے ہیں, اور زندگی جن کی غلام بن جائے وہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہوتے. حضرت خالد بن ولید کو دیکھیے, 40,000 کا لشکر لے کر کے گئے شام, 40,000 کا لشکر, اور شام کا لشکر 2.5 لاکھ کا, 2,10,000 ایکسٹرا ہیں. یہاں 40,000 لے کر کے گئے, اور شام کا لشکر 2.5 لاکھ کا. شام کے لشکر کے جرنیل نے دیکھا, کہا خالد ابن ولید کیا پاگل ہو گئے ہو, 2.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے 40,000 لے کر کے آئے ہو. او ہو. اس وقت خالد ابن ولید نے جواب دیا تھا, اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو, اپنی سانسوں کو روک لو یہاں پر 1 منٹ کے لیے. حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا, یہ جو تیرے ساتھ 2.5 لاکھ ہیں, جتنی محبت ان 2.5 لاکھ لوگوں کو اپنی جان سے ہے, اتنی محبت میرے ساتھ آئے ہوئے 40,000 لوگوں کو اپنی موت سے ہے. وہ مسلمان تھے. آج یہ مسلمان ایک قطرہ پانی سے ڈرتا ہے. وہ مسلمان تھے جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے, دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہم نے گھوڑے ہم نے. میرے بھائیو, آج ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی. اللہ کی طرف دوڑو, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. ترمذی کی حدیث ہے, اور اس حدیث پر بعض محدثین کا کلام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بنی اسرائیل کے اندر ایک کفل نام کا آدمی تھا, اور وہ بہت بڑا شرابی تھا, لڑکی باز تھا, ہر روز شراب پیا کرتا تھا, الگ الگ لڑکی کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے کہا, کفل مجھے 60,000 درہم دے دو, 60 درہم قرض کے طور پر دے دو. کفل نے کہا, ایسا کرو میں تجھے یوں ہی دے دوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے, میرے ساتھ تجھے رات گزارنا ہوگی. وہ بیچاری عورت پریشان تھی, راضی ہو گئی. حدیث کے اندر آتے, اللہ کے نبی فرماتے, رات آتی ہے, وہ عورت قفل کے بستر پہ آتی ہے, اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں, کفل اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہے جہاں مرد اپنی بیوی سے بستری کے لیے بیٹھتا ہے. دیکھتا ہے کہ وہ عورت رو رہی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. کفل کہتا ہے, ماذا یبکی, کی تو کیوں رو رہی ہے, میں نے تو تجھے مجبور نہیں کیا, میں نے تو تیرے سامنے شرط رکھی اور تو اس پر راضی ہو گئی. وہ عورت کہتی ہے, آئے کفل, میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں, بس مجھے مجبوری نے تیرے بستر پہ پہنچا دیا. آئے کفل, اللہ تعالیٰ سے ڈر جا. حدیث کے اندر آتا ہے, جب اس عورت نے یہ کہا, آئے کفل اللہ تعالیٰ سے ڈر جا, یہ جملہ کفل کے دل پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے, کفل اسی وقت اللہ سے توبہ کر لیتا ہے, اور اس عورت سے کہتا ہے, جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں, اور جو میں نے تجھے درہم دیے میں واپس نہیں لوں گا, جا میں نے تیرے ساتھ خیر خواہی کر دی. اور کفل اس وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے. اب میرے بھائیوں, جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اللہ کی طرف دوڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے, لوگ کفل کے دروازے سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, اس کے دروازے پر ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے, اور وہ سینٹنس یہ تھا, آئے لوگوں, ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. ففروا الی اللہ, آئے لوگوں, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. دنیا کے اندر مر جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک تم کو زندہ رکھے گا. ایک صحابی ہے, نام ہے ان کا حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی جنگ بدر میں صحابہ سے کہتے ہیں, آئے میرے صحابہ, اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ صحابی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں, واہ واہ, اللہ کے رسول کیا بات آپ نے ارشاد فرمائی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں. اللہ کے نبی فرماتے, تم بھی جنتی لوگوں میں سے ہو. اس صحابی کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اپنی ٹوکری سے کھجور نکال کے کھانے لگتے ہیں.
लेकिन खजूर फेंक देते हैं और सोचते हैं अगर मैं इस खजूर खाने तक जिंदा रहा तो मैं अपनी जन्नत से दूर रहूंगा। खजूर को फेंक देते हैं और मैदान जंग में जाते हैं। मेरे भाइयों, मैदान जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं। ये सहाबा थे जो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ा करते थे, अल्लाह ताला की मदद भी इनके लिए दौड़ा करती थी। आए मुसलमानों, इस मुल्क के अंदर अगर इज्जत हासिल करना है और अपनी आखिरत को बनाना है, आपको अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा। आपको यह अकीदा बनाना पड़ेगा अल्लाह ताला ही हमारा मालिक है और उसके अलावा किसी के सामने झुकना जायज नहीं है। बेटा देने वाला भी वही है, बेटी देने वाला भी वही है, और वो चाहे ना बेटा दे ना बेटी दे, और जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों दे दे। अल्लाह ही है जो शिफा देने वाला है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही बिगड़ी बनाने वाला है, वही मेरे भाइयों गमों को दूर करने वाला है, वही गमज़दा चेहरों पर खुशियां लाने वाला है, वही फंसी कश्ती पार लगाने वाला है, वही समंदर की मौजों से बचाने वाला है, वही मेरे भाइयों दरिया से बचाने वाला है। और वो कौन है? व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो तुम्हारा एक ही रब है, एक ही माबूद है। और वो कौन है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसको कभी मौत नहीं आएगी, जो हमेशा जिंदा रहेगा। उस रब की तरफ दौड़ो। फफिर्रू इलल्लाह। आज हालात क्या है? पहले लोग मस्जिदों की तरफ दौड़ते थे। क्यों? वो कहते थे मस्जिदों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। इनका एक रूहानी बाप है इजराइल, वो जैसा मशवरा देता है यहां कुछ लोग वैसे ही करते हैं। पहले मस्जिदों को टारगेट बनाया जाता था कि मस्जिदों में खुतबे होते हैं, उसमें दहशतगर्दी की बात होती है, आतंकवाद की बात। लेकिन अब मदरसों को टारगेट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है मस्जिद के मेंबर पर शोला बया खिताब करने वाला ये कहां से पड़ा होता है? मदरसे से पड़ा होता है। दुनिया जानती है कि रमजान के अंदर हाफिज कुरान तरावी सुनाने वाला ये कहां से पड़ा होता है? मदरसों से पड़ा होता है। लोगों के अंदर दीनी मसाइल को बताने वाला मुफ्ती कहां से निकलता है? मदरसों से निकलता है। फैसला करने वाला काजी कहां से निकलता है? मदरसे से निकलता है। लोगों को कुरान पढ़ाने वाला मुजव्विद कहां से निकलता है? मदरसे से निकलता है। अब लोग मस्जिद को नहीं मदरसों को टारगेट बना रहे हैं। उनको मालूम है मुहद्दिस मदरसों से निकलता है, आलिम मदरसों से निकलता है, कारी मदरसों से निकलता है, मुजव्विद मदरसों से निकलता है, फिकी मदरसों से निकलता है, मुहद्दिस मदरसों से निकलता है। मेरे भाइयों, आज जरूरत है हम और आप अपने मदरसों की हिफाजत और बका के लिए मेहनत करें। ये दीन के किले हैं, अगर ये मिस्मार हो गए मेरे भाइयों, आगे चल के हमारी नस्लों के लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। तो अल्लाह की तरफ दौड़ने का मतलब एक ये भी है कि अपने मसाजिद की और अपने मदारिस की हिफाजत करें। आज मस्जिदें खामोश पड़ी है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। फजर में आ जाओ, एक सब भी नहीं होती है। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिदें भर जाती हैं और जब जुमा जाता है सारी मस्जिदें सूनी हो जाती हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की है तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे भाइयों, पहले मोटर नहीं हुआ करता था, नल नहीं हुआ करता था, कुएं से पानी निकाला जाता था। मस्जिदें भी फूस की बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, लेकिन नमाजी ईंट की तरह मजबूत हुआ करते थे। आज मस्जिदें ईंटों से बनी है लेकिन नमाजी मिट्टी से भी ज्यादा कमजोर है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी गोया कि वो इस्लाम से निकल गया। मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो। मस्जिदें शानदार तो बना ली है, अब अपनी मस्जिदों को जानदार भी बनाओ। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद मस्जिदें होती हैं। अभी मैं आपके यहां आ रहा था तो बीच में बाजार पढ़ा था। अब बाजार के ऊपर हदीस सुनाने वाला हूं, सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مسجدیں ہوتی ہیں، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند بازار ہوتے، مارکیٹ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مارکیٹ کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر ٹوپی پہنائی جاتی ہے، چونا لگایا جاتا ہے، اور مسجد کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجد کے اندر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، مسجد کے اندر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف دوڑو۔ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ وقت تو میرا ختم ہو گیا، آخری بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ مچھلی، آپ سب کو معلوم ہے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مٹی پہ نہیں رہتی ہے، مچھلی بالوں میں نہیں رہتی، آسمان میں نہیں اڑتی ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اور مچھلی کو مارنا ہے، پانی سے نکال دو، مچھلی مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے آپ کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو مارنے کے لیے آپ کو بندوق کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو مارنے کے لیے آپ کو ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو، اپنے آپ بیچاری بلک بلک کے سسک کے روپ دھو کے مر جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی میں بنائی ہے، جب تک مچھلی پانی میں ہے وہ زندہ ہے۔ یہی مثال ایک مسلمان کی ہے، ایک مومن کی ہے۔ اللہ نے مومن کی زندگی کو ایمان کے اندر بنایا ہے۔ جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جب تک مومن ایمان میں رہتا کامیاب رہتا ہے، جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے کامران رہتا ہے، جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے جنریل رہتا ہے، جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے، جب تک مومن دنیا کے اندر ایمان میں رہتا ہے ستارے اعظم رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے تو تڑپ تڑپ کے اس طریقے سے مر جاتا ہے جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال دو اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مثال بالکل ایک مومن کی جو ایمان سے نکل جائے مچھلی کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرو، آج ضرورت ہے دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ فحاشی اور یعنی میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے یہاں سب سے بڑا یہ المیہ، اور پوری دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا المیہ یہ موبائل ہے۔ آج مسجدوں میں بھی گانے بج رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ آج مسجدوں میں بھی گانے بج رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، دین کی طرف آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے نام کو روشن کر دے گا۔ صحابہ اکرام اللہ کی طرف دوڑے، مر گئے مٹ گئے، بڑے عقل مند لوگ تھے، انہوں نے جنت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا، مر گئے مٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب بنا دیا۔ دوڑنا ہے اللہ کی طرف دوڑو۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے میرے بھائیوں، آج موت آ جائے کل آ جائے نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آپ ابھی جمعہ پڑھ کے اپنے گھر جائیں، گارنٹی نہیں ہے کہ گھر پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں۔ میں 1500 کلومیٹر سے آپ کی یہاں آیا، گارنٹی نہیں ہے کہ میں اپنے یہاں واپس پہنچ پاؤں نہیں پہنچ پاؤں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ امتحان کب شروع ہو جائے میرے بھائیوں کسی کو نہیں پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ ففروا الی اللہ، یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف دوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ ہم سب کو مساجد آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم بہت گنہگار خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم روز گناہ کرتے ہیں، روز تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری زبانیں بے اثر ہو چکی ہیں، اللہ ہماری زبانوں کے اندر تاثیر پیدا فرما۔ اللہ ہمارے مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ فلسطین کے لیے تو بہت چلاتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے چلاتے ہیں، لیکن ہماری مسجدیں بھی ویران ہیں۔ ذرا اپنی مسجدوں کا بھی خیال کرو۔ صرف موبائل پر اسٹیٹس لگانے سے اور نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، عملی میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ مسلمانوں کی ایمان کی اور ان کے مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔